ایک زمانے کی بات ہے جب دنیا میں جادو اور حقیقت کا فرق مٹ چکا تھا۔ ایک دور دراز کی سرزمین پر ایک بادشاہ رہتا تھا جس کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بادشاہ کی موت کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہوا، مگر اس نے اپنی ساری دولت جوئے، عیاشی اور فضول خرچی میں ضائع کر دی۔ ایک دن جب خزانہ بالکل خالی ہو گیا، اس نے اپنی بہن سے کہا، پیاری بہن، ہماری ساری دولت ختم ہو گئی ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا تو وہ ہمیں شہر سے نکال دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں دور چلے جائیں جہاں کوئی ہمیں نہ پہچان سکے۔ بہن نے افسردہ دل سے ہاں میں سر ہلایا اور دونوں نے جو کچھ بچا تھا اسے ایک چھوٹے سے بنڈل میں باندھ لیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ محل سے نکل کھڑے ہوئے اور ایک پراسرار راستے پر چل پڑے جو انہیں ایک نئی دنیا کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ ایک وسیع اور ویران صحرا میں پہنچ گئے۔ صحرا کی گرمی اور تپش نے ان کے ہونٹ سکھا دیے تھے اور ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اچانک دور سے انہیں ایک چھوٹا سا تالاب نظر آیا جس میں پانی چمک رہا تھا۔ بھائی نے کہا، پیاری بہن، میں اس پانی کو پیے بغیر مزید ایک قدم بھی نہیں بڑھاؤں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ بہن نے فوراً جواب دیا، نہیں بھائی، یہ پانی گندا ہے، شاید یہ جادوئی ہو۔ ہم نے اتنا انتظار کیا ہے، تھوڑا اور صبر کر سکتے ہیں، ہمیں صاف پانی ضرور ملے گا۔ مگر بھائی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ جھک کر تالاب کے کنارے بیٹھ گیا اور گندے پانی کے ہر قطرے کو چوسنے لگا۔ جیسے ہی پانی اس کے ہونٹوں سے لگا، ایک عجیب سی چمک اس کے جسم پر پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک جادوئی روشنی چمکنے لگی اور اس کے بازو ہلکے ہلکے پھڑپھڑانے لگے۔ اچانک اس کے جسم پر نرم پر نمودار ہونے لگے اور اس کے ہاتھ اور پیر لمبے ہو کر پاؤں میں بدل گئے۔ اس کی گردن لمبی ہو گئی اور اس کا چہرہ ایک خوبصورت ہرن کی شکل اختیار کر گیا۔ چند لمحوں میں وہ ایک شاندار ہرن میں تبدیل ہو چکا تھا جس کے سفید پر چاندنی کی طرح چمک رہے تھے۔ بہن یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں گرنے لگیں اور اس نے اپنے بھائی کو پکارا، مگر اب وہ صرف ایک ہرن تھا۔ اس کی آواز میں جادو بھرا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ بہن نے محسوس کیا کہ یہ جادو کسی طاقتور جادوگر کی کارستانی تھی اور اب اسے اپنے بھائی کو واپس انسان بنانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا ہے۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک بڑے درخت کے نیچے پہنچے جہاں ایک صاف شفاف چشمہ بہہ رہا تھا۔ ہرن نے کہا، بہن، تم اس درخت پر چڑھ جاؤ جبکہ میں کھانے کی تلاش میں جاتا ہوں۔ بہن درخت پر چڑھ گئی اور ہرن پہاڑوں کی طرف اڑ گیا۔ وہاں اس نے ایک خرگوش پکڑا اور واپس لے آیا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور یوں ان کی زندگی کا یہ معمول بن گیا۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا کہ ایک دن اس ملک کے بادشاہ کے گھوڑے چشمے پر پانی پینے آئے۔ جب انہوں نے پانی میں لڑکی کا عکس دیکھا تو ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ گھڑ سواروں نے بادشاہ کو بتایا اور بادشاہ خود وہاں پہنچا۔ بادشاہ نے اسے نیچے اترنے کو کہا، مگر نہ تو وہ نیچے اتری اور نہ ہی بادشاہ کی نرم الفاظ اور دل کی گہرائیوں سے کی جانے والی التجاؤں پر عمل کیا۔ آخر کار غضب سے بھر کر
बादशाह ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि दरख्त को काट दो। आदमियों ने अपनी कुल्हाड़ियाँ लीं और दरख्त को काटने लगे। उन्होंने बड़े दरख्त को इस कदर काटा कि सिर्फ़ एक तिंग पट्टी बची रही। मगर जैसे ही शाम का वक्त आया, वो अपने काम को अगले दिन तक मुअत्तल करके घर वापस चले गए। थोड़ी देर बाद हिरन जंगल से लौट आया। ज़ख्मी दरख्त को देखकर वो अपनी बहन के पास दौड़ा और पूछा कि क्या हुआ। लड़की ने बताया कि बादशाह के आदमियों ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, क्योंकि वो दरख्त से नहीं उतर रही थी, इसलिए उन्होंने दरख्त को काटना शुरू कर दिया। हिरन शहज़ादे ने कहा, मेरी बहन, तुमने ठीक किया, मगर ख्याल रखना कि किसी भी किस्म की लालच में आकर दरख्त से नीचे ना उतरना। फिर वो दरख्त के पास गया और कटे हुए हिस्से पर जादुई फूंक मारी, जिसकी वजह से कटा हुआ हिस्सा पहले से ज़्यादा मोटा और मज़बूत हो गया। अगले दिन जब हिरन जंगल की तरफ गया तो बादशाह के आदमी वापस आए और हैरान रह गए कि दरख्त का तना फिर से भर गया है, पहले से भी बड़ा और मज़बूत। उन्होंने अपना काम दोबारा शुरू किया। दरख्त को आधा काट दिया, लेकिन जैसे ही रात का वक्त आया, वो फिर से अपना काम रोककर घर चले गए। हिरन जब जंगल से वापस आया तो उसने दरख्त को फिर से कटा हुआ पाया, तो उसने दोबारा से अपनी जादुई फूंक मारी और दरख्त के तने को पहले जैसा कर दिया। अगले दिन लकड़हारों ने जब दरख्त को दोबारा से पहले जैसा पाया तो सारा वाक़या बादशाह को आकर सुनाया। बादशाह ने अब हिकमत अमली बनाई। उसने लड़की को दरख्त से उतरने पर राज़ी करने के लिए नरमी और मोहब्बत का रास्ता अपनाने का फ़ैसला किया। अगले दिन वो चश्मे के पास वापस आए और लड़की से मुखातिब हुआ। ऐ हसीन लड़की, तुम्हारी खूबसूरती ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ तुम्हारा हिरन भी हमारे महल में रहेगा और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। लड़की ने बादशाह की बात सुनी, मगर उसके दिल में शक था कि कहीं बादशाह उसको नीचे उतारने के लिए कोई खेल तो नहीं रचा रहा। उसने बादशाह को आज़माने का फ़ैसला किया और कहा, बादशाह सलामत, हिरन दरअसल मेरा भाई है जो कि जादू के ज़ेरे असर है। अगर आप वाकई मेरी मदद करना चाहते हैं तो पहले मेरे भाई को उसके असल रूप में वापस लाएं। बादशाह ने लड़की की बात मान ली और उसने अपने जादूगर को बुलाया। जादूगर ने कहा, इस जादू को तोड़ने के लिए हमें 3 चीज़ें दरकार हैं। एक तालाई सेब, एक जादुई मुर्गी का अंडा और एक देव के बाल। ये तीनों चीज़ें सिर्फ ख़तरनाक और पुरस्रार जगहों पर मिल सकती हैं। बादशाह ने जादूगर की बात सुनकर फ़ैसला किया कि वो तीनों जादुई चीज़ें हासिल करेगा। पहली मुहिम तालाई सेब की थी, जो एक दूर दराज बाग में उगता था। ये बाग एक खौफनाक ड्रैगन के ज़ेरे निगरानी था, जिसकी निगाहें आग बरसाने वाली थीं और उसके दांत तलवारों की तरह तेज़ थे। बादशाह और हिरन ने अपनी फ़ौज के साथ बाग की तरफ सफ़र किया। जब वो बाग के करीब पहुँचे तो ड्रैगन ने अपनी आग भरी सांसों से उनका रास्ता रोक लिया। बादशाह ने
اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ ڈریگن کو مشغول رکھیں، جبکہ وہ خود اور ہرن باغ میں داخل ہو کر طلائی سیب حاصل کریں گے۔ فوج نے ڈریگن کو گھیر لیا، مگر ڈریگن کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ ہرن نے اپنی جادوئی طاقت کا استعمال کیا اور اپنے پروں سے ایک طوفان برپا کر دیا، جس سے ڈریگن کی نظر دھندلا گئی۔ بادشاہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور باغ میں داخل ہو کر طلائی سیب توڑ لیا۔ جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو ڈریگن نے انہیں دیکھ لیا اور غصے سے دوڑا۔ ہرن نے اپنی جادوئی طاقت سے ایک روشنی کی دیوار بنائی جس نے ڈریگن کو روک لیا۔ دونوں نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ طلائی سیب حاصل کرنے کے بعد بادشاہ اور ہرن نے اگلی مہم کا سفر شروع کیا، جو جادوئی مرغی کا انڈا تھا۔ یہ انڈا ایک پہاڑی غار میں موجود تھا جہاں ایک پراسرار مرغی رہتی تھی۔ غار کے راستے میں کئی خطرناک رکاوٹیں تھیں، جیسے گہری کھائیاں، پتھر برسانے والے دیو اور جال بچھانے والی جادوئی مخلوق۔ جب وہ غار کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بڑی کھائی نظر آئی جسے عبور کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ ہرن نے اپنے پر پھیلائے اور بادشاہ کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کھائی پار کرائی۔ غار کے اندر بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور راستہ انتہائی پیچیدہ۔ ہرن نے اپنی جادوئی طاقت سے راستے کو روشن کیا اور دونوں نے غار کی گہرائیوں میں جادوئی مرغی کو تلاش کر لیا۔ مرغی نے انہیں دیکھتے ہی اپنے پروں کو پھڑپھڑانا شروع کیا اور ایک جادوئی طوفان برپا کر دیا۔ بادشاہ نے مرغی کو خوش کرنے کے لیے ایک گیت گایا، جس سے مرغی کا غصہ کم ہو گیا۔ اس نے اپنا انڈا بادشاہ کو دے دیا اور انہوں نے وہاں سے واپسی کا سفر شروع کیا۔ تیسری مہم دیو کے بال حاصل کرنے کی تھی۔ یہ مہم سب سے زیادہ خطرناک تھی کیونکہ دیو ایک جنگل میں رہتا تھا جس کی طاقت بے مثال تھی۔ دیو کے پاس پہنچنے کے لیے انہیں جنگل کے اندر گھنے درختوں، زہریلے کیڑوں اور جادوئی جالوں سے گزرنا پڑا۔ جب وہ دیو کے پاس پہنچے تو دیو نے انہیں دیکھتے ہی اپنی بھاری چھڑی اٹھا لی۔ بادشاہ نے چالاکی سے کام لیا اور دیو کو ایک پہیلی سنائی۔ وہ کیا ہے جو صبح 4 ٹانگوں پر چلتا ہے، دوپہر کو 2 ٹانگوں پر اور شام کو 3 ٹانگوں پر؟ دیو اس پہیلی کو سمجھنے کی کوشش میں پھنس گیا اور ہرن نے موقع غنیمت جان کر دیو کے بال اکھاڑ لیے۔ اب تینوں چیزیں حاصل کرنے کے بعد وہ واپس چشمے کے پاس پہنچے۔ جادوگر نے ان چیزوں کو ملا کر ایک جادوئی معجون تیار کیا جسے ہرن پر چھڑکا گیا۔ جیسے ہی معجون ہرن کے جسم پر پڑی، اس کے پر غائب ہونے لگے اور اس کا جسم دوبارہ انسان کی شکل اختیار کر گیا۔ بھائی اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور بہن خوشی سے رونے لگی۔ بادشاہ نے لڑکی سے کہا، اب جب کہ تمہارا بھائی واپس آ گیا ہے، کیا تم میری ملکہ بنو گی؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں بادشاہ سلامت، آپ نے میرے بھائی کو بچا لیا اور میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ اور لڑکی کی شادی ہوئی اور وہ خوشی خوشی رہنے لگے۔ ہرن شہزادہ بھی ان کے ساتھ رہا اور اس نے بادشاہ کے مشیر کے طور پر کام کیا۔ یوں جادو، محبت اور صبر کی یہ کہانی ایک خوشکن انجام کو پہنچی۔